ہم خواتین روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا ہم سامنا کرتی ہیں، بہت سی ایسی پریشانیاں ہیں جن کو ہم نے سہنا ہوتا ہے۔ ان ساری پریشانیوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اپنے ہی حسد اور جلن کا شکار ہوں، جب ہمارے اپنے ہی جن کو ہم اپنا کہتے ہیں ان سے ہی ہماری خوشیاں برداشت نہ ہو، ان سے ہی ہماری ترقی برداشت نہ ہو، یا کچھ بھی لگا لے، وہ چاہے سسرال کے رشتوں کی طرف سے ہوں یا میکے کے رشتوں کی طرف سے ہوں۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، وہ جلن کا شکار ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پھر اسی حسد میں اسی جلن میں وہ سازشیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا روزمرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتی ہیں۔ یا تو ہسبینڈ کو سکھا دیا یا سسرال میں کسی نہ کسی ایک انسان کو تیلی لگا دی، پھر وہ تیلی ہم بجاتے رہ جاتے ساری زندگی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے اپنی زندگی میں، میری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم نے کس طرح بچنا ہے، کس طرح ہم نے ان کو ہینڈل کرنا ہے، کس طرح ہم نے ان کا سامنا کرنا ہے، اگر آپ کی اور میری زندگی میں ایسے لوگ ہیں، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، آج کی ویڈیو میں یہی بات کرنے والی ہوں۔ اگر ویڈیو پر آ چکے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور لاسٹ پہ میں آپ نے کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا حل ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور بہت زیادہ پیار کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں سٹارٹ کرنے سے پہلے، اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے معذرت کر رہی ہوں کہ میں ریگولر ویڈیو اس لیے نہیں لگا پا رہی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ان دنوں، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی میں بہت سی ایسی پریشانی ہیں جن کا سامنا کر رہی ہوں اس وقت، اور ساتھ میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی، اس وجہ سے میں ڈیلی بیس پر ریگولر ویڈیو نہیں لگا پا رہی۔ اور جتنے بھی میری بہنیں جو یوٹیوب چینل جنہوں نے اوپن کیا ہوا ہے ان کی ویڈیوز بھی میں نہیں دیکھ سکتی، صرف اسی وجہ سے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ان دنوں میں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ٹاپک پر جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ ہم تمام بہنیں ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک۔ آج کا ٹاپک تقریباً تمام ہی بہنوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج میں بات کرنے والی ہوں کہ ہماری ہی زندگی میں کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہم سے حسد اور جلن کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک سسٹر کی آپ کو سٹوری بھی سناؤں گی، انہوں نے انسٹاگرام پر مجھ سے شیئر کی تھی کہ وہ الگ ہیں، جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتی، وہ ایک الگ ان کا سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے رشتہ داروں کی اتنا دخل اندازی ہے ان کے گھر میں کہ وہ بندی ڈپریشن کا شکار ہے اس وقت، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، جبکہ وہ جوائنٹ فیملی میں بھی نہیں رہتی، لیکن رشتہ دار، اس کی نندیں، اس کی درانی جٹھانی اتنی حسد اور جلن کا شکار ہے نا اس سے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں رہنے دی اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی اس وقت۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ہماری ہی زندگی میں ہمارے آس پاس ہمارے اپنے جن کو ہم اپنا کہتے ہیں، چلے ہمارے اپنے نہیں ہوتے، ہمارے ہسبینڈ کی طرف سے تو وہ اپنے ہوتے ہیں نہ کہیں رشتے جو ہوتے ہیں ان کو ہم نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہی رشتے جن کو ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی رشتے اپنی چالیں چلیں، اب ایسی سازشیں کریں کہ آپ کی خوشیاں چھین لیں، پھر ایسے رشتہ داروں سے کس طرح ہم نے نپٹنا ہے، وہی آج کی ویڈیو میں بات کروں گی۔ سب سے پہلے، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، چاہے آپ الگ سے سیپریٹ رہتی ہیں، میں آپ کو یہی ایک مشورہ دوں گی، جتنا کا آپ خود کو چھپا سکتی ہیں نا آپ چھپا لیں۔ مت بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی کیا آمدنی ہے، مت بتائیں کہ آپ کے بچے کن سکولوں میں جا رہے ہیں، مت بتائیں، جتنی بھی آپ اپنی خوشیاں چھپا سکتی ہیں نا چھپا لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہی رشتہ دار آپ کی خوشیوں میں آ کے اس کے بعد پھر جلن کا شکار ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ تو خوشی خوشی انوائٹ کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے میرے گھر میں آئیں، دیکھیں، میری خوشیوں میں شامل ہوں، لیکن وہی اگر رشتہ دار آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے کے بعد سازشیں کریں تو پھر ایسے رشتہ داروں کے ساتھ آپ سیلیبریٹ مت کریں۔ ایسے رشتہ داروں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آ کے آپ کی خوشیوں میں آئیں۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، خود کو چھپانا جتنا آپ چھپا سکتی ہیں۔ دیکھیں، آپ کو اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے، ایسے لوگوں کو پھر آپ نے سیریس لینا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے آپ نے خود کو دور رکھنا ہے، ایسے لوگوں کا مقصد آپ کو پریشان کرنا ہے، آپ کی خوشیاں چھیننا ہے۔
تو جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں، میں بیمار ہو جاؤں، مینٹلی ہیلتھ خراب ہو جائے، تو پھر آپ ایسے لوگوں کو کامیاب کیوں ہونے دیتی ہیں؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، تو پھر ذرا سے سمجھدار بن جائیں، ذرا سی ہوشیار بن جائیں۔ اب میری ایک سسٹر، اس نے مجھے سے اپنی ایک مسئلہ شیئر کیا۔ اس نے کہا کہ میرے سسرال والے اتنے میٹھے بنتے ہیں نا میرے ہسبینڈ کے سامنے، میرے ساتھ اس طرح رہیں گے، اور لیکن بعد میں وہ میرے ہی خلاف ساری سازشیں کرتے، میرے ہی خلاف سارا کچھ مجھے پریشان کرنے کے لیے کرتے۔ تو میں نے ان کو ایک چھوٹی سی بات بولی کہ دیکھیں سسٹر، جو میٹھی چھری بن کے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے، آپ بھی ویسی بن جائیں، آپ بھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے بالکل ان کے ساتھ ویسے ہی رہیں، بعد میں جس طرح وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ بھی ویسا ٹریٹ کریں۔ پھر دوسری بات ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو صرف ان کا مقصد پریشان کرنا ہے، آپ کی مینٹلی ہیلتھ خراب کرنا ہے، تو پھر آپ مزید پریشان رہ کے اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر کے جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی آپ ناراض ہو کر پھر ان کو تو آپ کامیاب کر رہی ہیں۔ اپنے آپ کو فریش رکھیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے اس طرح شو کروائیں کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ کو نہیں ضرورت پھر ان کے پیچھے لگ کے اپنے ہسبینڈ سے ناراض ہونے کی، اپنے گھر کا سکون برباد کرنے کی۔ دیکھیں، اگر آپ کا بی پی ہائی ہوگا، آپ بیمار ہوں گی، مطلب آپ کے اوپر افیکٹ ہوا نا، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوا، آپ کے ہسبینڈ کو اس چیز سے پریشانی ہوئی، وہ آپ سے دور ہوں گے، تو اس لیے وہ اپنے مقصد میں رشتہ دار کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسا کرنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کا الٹ کریں۔ آپ کو نہیں ضرورت پھر پریشان ہونے کی، نہیں ضرورت اپنا بی پی ہائی کرنے کی، نہیں ضرورت اپنے سر پہ ان کو سوار کرنے کی۔ ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، خود بھی شرمندہ ہو کر پیچھے ہو جائیں گے کہ اس بندی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم تو اس کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل فریش ہے، پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے کلوز ہیں میاں بیوی۔ تو اس طرح کریں، جو لوگ میٹھے بن کر آپ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو کاٹ دیں۔ جب کسی کے بھی پریشان ہونے سے یا کرنے سے آپ نے اپنے گھر کا ماحول خراب کرنا ہے، میاں بیوی نے اپنے کمرے کا ماحول خراب کرنا ہے، خود ایک دوسرے سے ناراض ہونا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ لوگ تو یہی چاہتے تھے نا کہ کمرے کا ماحول آپ کا خراب ہو، میاں بیوی کے درمیان میں جتنی بھی محبت تھی، چاہت تھی، وہ ساری ختم ہو کر وہ ان کا ایک ہی ٹاپک ہو کہ تمہاری بہنیں ایسے کرتی ہیں، تمہارے گھر والے ایسے کرتے ہیں۔ وہ تو چاہتے یہ تھے کہ آپ پریشان ہو، آپ رونا دھونا شروع کریں۔ تو جب آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ظاہری سی بات کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو سسرال والوں کو کامیاب کر دی ہے۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کون سے لوگ یہ چاہتے ہیں، پھر آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو، پہلے سے بھی زیادہ اپنے ہسبینڈ کو وقت دو۔ اگر ہسبینڈ بھی اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہے تو اس کو بول دیں کہ میری زندگی کا صرف یہی مقصد نہیں کہ میں نے تمہاری بہنوں کو ڈسکس کرنا ہے یا ماں کو ڈسکس کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر ڈائریکٹ بول رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کو یہ چیز۔ آپ دیکھیں، میری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، ان سے میں آپ کو صاف بات بول رہی ہوں۔ تو اگر میں ان کے سامنے وہی رونا دھونا وہی سٹارٹ کر دوں، اپنا خیال نہ رکھوں، ڈپریشن میں چلی جاؤں، اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کر دوں، تو ظاہری سی بات میں نے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو کامیاب کر دی ہے، جبکہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ اپنا خیال رکھوں گی، میں پہلے سے بھی زیادہ اپنی سکن کیئر کروں گی، میں پہلے سے بھی اچھے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں گی کہ یہ دیکھ لو، آپ لوگ میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کامیاب ہونے دوں۔ پھر آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی کرنا ہے، آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی پلانز ہے، فیوچر میں آپ جو بھی کرنا والی ہیں، چاہے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو گولڈ کا کوئی گفٹ ہی لے کے دینا ہے، کسی کو مت بتائیں۔ آپ نے کسی جاب کے لیے منا لیا، آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، کسی کو بھی مت بتائیں۔ خاموشی کے ساتھ محنت کریں، چاہے آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے تو کوشش کریں، خاموشی کے ساتھ کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ کوشش کرتی رہے، کامیابی خود ہی چیخ چیخ کے سب کو بتا دے گی۔ اسی طرح زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اپنے پلانز کیے ہوئے، کسی سیر پہ جانا ہے، اپنے گھر کی کوئی چیز ہی لینی ہے، مت بتائیں کسی کو بھی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار خوش نہیں ہو سکتے آپ کو یہ دیکھ کر، آپ نے کوئی نیا ڈریس بھی لے لیا، آپ نے منہ ہاتھ دھو کر آپ نے لپسٹک بھی لگا لی، تو اس چیز پہ بھی جیلس ہو گئے۔ جب آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا تو مزید کریں نا، پھر آپ کو نہ لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر مزید لگائیں آپ۔ جب بتائے کہ دیکھیں آپ کی طرف دیکھ کر اگر کوئی ہنس رہا ہے نا، تو مطلب کہ اس سے چیزیں برداشت نہیں ہو رہی، وہ اپنے فیس کے ایکسپریشن کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، مسکراہٹ دے کر،
طنز کر بات کر تو مزید ایسے لوگوں کو پھر جیلس کروائیں. پھر کیا ضرورت ہے خود کو پریشان رکھنے کی، اپنا موڈ خراب کرنے کی، اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے کی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہونے کی. ایسے لوگوں کو خود ڈیل کریں. ہسبینڈ کو ایک طرف کر دیں، اس کو نہ بتائیں کچھ بھی، اس سے نہ بات کریں، اس سے نہ ناراض ہوں. اگر آپ اس سے ناراض ہوئیں تو مطلب آپ نے لوگوں کو کامیاب کرتی ہے. اس کو ایک طرف کر کے اپنی ذمہ داری سے ایسے لوگوں کو ہینڈل کریں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ صرف ایسے لوگ آپ کی اکیلی کی زندگی میں نہیں ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، پاکستان کے ہر جگہ کا یہی ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیلسی ہوتی ہے اور خاص طور پہ عورتوں میں لازمی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی ذمہ داری سے ایسے لوگوں سے بچنا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری سے ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا، میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا. آپ لوگ میری دعاؤں میں ہمیشہ رہتی ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.